بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے حکومت میں کہا تھا جب میں اقتدار سے باہر ہوا تو سازش کرنے والوں کے لیے خطرناک بن گیا، اس سے زیادہ ہو گیا۔ اب تمام حکومتی جماعتیں اپنی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے چلانے کے لیے دوبارہ اکٹھی ہو گئی۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر جماعتیں کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ عمران خان اس وقت جس قدر مقبولیت کی اونچائی پر ہے، اگر الیکشن ہوئے تو 2/3 میجورٹی ہوگی اور وہ الیکشن وہ آئین میں ترامیم کر کے تمام لٹیروں سے لوٹا ہوا مال واپس لے لے گا۔ دوسری طرف عمران خان نے کل کور کمیٹی کا اجلاس کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کا، استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتا ہوں، جبکہ فوری طور پر صاف شفاف نئے الیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین، حکومت یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سر جوڑ لیا ہے۔ اگر ان حالات میں الیکشن کروائے جاتے ہیں تو 17 جولائی 2022 میں جو پنجاب میں 20 حلقوں کے ضمنی الیکشن کرائے تھے، جس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور تمام تر دھاندلی کرنے کے باوجود عمران خان 15 سیٹیں لے اڑے۔ دنیا کی خوفناک دھاندلی ہوئی پاکستان کی تاریخ کی، ہر حلقے میں ووٹ ڈلوائے گئے۔ سرکاری مشینری کا، سرکاری اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن بظاہر پی ٹی آئی کے مطابق پارٹی بنتا ہوا نظر آیا، اور جو ہم نے بھی سروے کیا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ تحریک انصاف اور تمام سرکاری وسائل کے ساتھ ہے۔ مسلم لیگ نون زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئی، وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی رہی سرکاری مشینری پر۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری فوری طور پر لاہور میں آگے ہے، اور انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ ایسے حالات میں اگر آپ نے قومی اسمبلی چھوڑ دی تو یاد رکھ لیں 1 منٹ میں عمران خان 2/3 میجورٹی سے آئے گا، اور دوبارہ قانون میں ترمیم کر کے ماضی میں جنہوں نے لوٹا تھا، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی مبینہ کرپشن میں ملوث بندہ بچے گا، نہ ہی نون کا۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی ہے کہ 22 کو جب ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب میں پی ٹی آئی ورسز نون لیگ الیکشن ہوگا تو 10 بندے پہنچیں گے ہی نہیں، یعنی کہ غائب کر لیے جائیں گے۔ ایم پی اے غائب، اغوا آسان لفظوں میں کہہ دیں، یا گرفتار کہہ دیں، یا کوئی اور ان کے مطابق بیمار کہہ دیں۔ ناظرین، اس طرح دھوس دھاندلی سے کیا یہ آئین شکنی نہیں؟ کیا یہ آئین توڑنا نہیں؟ کیا لوگوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کو ان کی مرضی سے ووٹ نہ دینا، یہ آئین شکنی ہے، ملک سے آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ وہ الیکشن اصلاحات کے لیے اکٹھے ان کی ٹیم بیٹھ سکتی ہے، لیکن وہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو کسی بھی صورت پورا ٹائم نہیں دے گی۔ پنجاب میں 22 تاریخ کو پرویز لائی کے پاس 188 ووٹ ہے، 188 ووٹ، اور 186 چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے پاس 176 ہے غالباً، تو واضح اکثریت سے ہو جائیں گے۔ ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد کے پی میں ان کی حکومت ہے، اور اس کے بعد لانگ مارچ کا کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی پر نہ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ دے سکے گا، نہ کسی کو کوئی خوف زدہ کر سکے گا، نہ کسی کی چادر چار دیواری کی پامالی ہوگی، اور عمران خان لانگ مارچ کریں گے۔ اس سلسلے میں عمران خان نے حکمت عملی بنائی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں چاہتے۔ انہوں نے حکومت کو اور ان کے سرکاری مسائل کو اور الیکشن کی دھاندلی کو دن رات محنت کر کے عوام میں ووٹ کی اہمیت اور شعور اجاگر کر کے پولنگ سٹیشنوں پر بھیجا، اور ووٹ کی حفاظت کرنا سکھایا، جس کے بعد وہ 15 سیٹوں پر کامیاب ہو گئے۔ اب یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو دعویٰ کرتی تھی
کہ لوگ شیر کے ووٹوں کے لیے، شیر کی پرچی کے لیے، شیر کی ٹکٹ کے لیے منتیں کر رہی ہیں، منتیں کرتے ہیں، تو شیر کی ٹکٹ پہ 15 لوگ تو شکست فاش ہو گئی ان کو، 16 لوگوں کو، بلکہ جو آزاد بھی ہوا اس کے بعد شیر کا ٹکٹ نہیں تھا۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان ہیلمٹ پہن کے جائے، تو عمران خان کے تاریخ کے سب سے بڑے ترین جلسے ہوئے، جس میں لوگوں نے 3 فٹ پانی، 2 فٹ پانی سے کھڑے ہو کے عمران خان کے جلسوں میں گئے۔ یہ کہتے تھے انڈے لگیں گے، لوگ انہیں ماریں گے۔ عمران خان جاتا تھا، جوگ در جوگ، خواتین، بزرگ، بچے اس کو ویلکم کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے 3.5 سال IMF سے بھی ڈیل کیا اور پاکستان کی عوام پر ڈائریکٹ مہنگائی کے بم نہیں گرائے۔ مہنگائی تاہم کچھ ہوتی رہی، 2-3 روپے، لیکن انہوں نے تو آ کے 40 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دیا۔ اس سے عوام کی تمام سرموں میں گراف عمران خان کا بہت اوپر چلے گیا۔ تحریک انصاف طوفان بن کے آئی اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں ملیاں میٹ کر دیا۔ میں نے خود مریم نواز کی تقریروں میں سنا تھا کہ ہم 20 کی 20 سیٹیں جیتیں گے۔ شباب دیگر مسلم لیگ نون کی تمام قیادت دعوے دار تھی کہ وہ ساری کی ساری سیٹیں جیتیں گے، اور رانا ثناء اللہ نے 10 دفعہ کہا کہ 20 کی 20 سیٹیں جیتیں گے، لیکن 16 تو ہماری جیب میں ہیں۔ لیکن عوام کے طوفان نے، عوام کے عزم نے، عوام نے ووٹ کے مقدس ہونے کے ناطے نہ صرف اس قدر ٹرن آؤٹ زیادہ کیا کہ حکومت تمام تر دھاندلی، سرکاری مشینری کا استعمال، تشدد، ظلم، زیادتی، PTI کے امیدواروں پر حملے، پولیس کے چھاپے، گرفتاریاں، ناجائز ہراساں کرنے کے باوجود عمران خان واضح اکثریت سے جیت کر فاتح قرار ہوئے۔ ناظرین، 1981 میں کے بعد 1988 ضیاء الحق نے نواز شریف کی حکومت مسلم لیگ کا بنیاد رکھی۔ وہ اس موقع پر، پہلے وہ جنیجو لیگ تھی، مسلم لیگ نون کے نام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ یہ پہلی فاش شکست تھا جو آج تک پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں مسلم لیگ کو نہیں دے سکی، ماں سوائے مشرف دور کا، وہ تو میں اس کو الیکشن ہی نہیں مانتا۔ پہلی فاش شکست ہے۔ ناظرین، اس پر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سخت نالاں ہیں اور مسلم لیگ آپس میں اختلاف ہو گئے اور ان کے لیڈر کھل کے بیان دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اداروں کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے، شریف فیملی نے اور زرداری نے کیس ختم کرانے کے لیے عوام میں سب سے غیر جمود مسلم لیگ نون کو کر دیا۔ عوام کی نفرت نون کے خلاف بڑھ گئی ہے کہ ہم نے آتے سار ہی مشکل فیصلے کیے اور ڈیزل اور پٹرول کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کیا، جس سے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اگر ان حالات میں نواز شریف نے سے کہا فوری طور پر حکومت چھوڑ دو، لیکن آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ اگر آپ نے حکومت چھوڑی تو پھر نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں چلے جائے گی۔ ہم نے جو نیب ترامیم میں غلط ترمیم کرائی ہے اور اپنے کیس ختم کروانے کے لیے کروائی ہے، ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، تو عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ آ کر ایسی قانون سازی کرے گا کہ ماضی میں اربوں روپے لوٹنے والے بچ نہیں سکیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سیاسی لوٹوں کو تو شکست دے دی ہے، سیاسی لوٹوں کو تو شکست دے دی۔ اب سرکاری بیوروکریسی نے، جس نے پنجاب میں ظلم ڈھائے، ہر شہر میں، پنجاب ہر شہر میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جس نے جھوٹے مقدمات اور آئین کے خلاف کیے، انتقامی کارروائیاں کی، خصوصاً اسلام آباد میں عمران خان کہتے ہیں وہ دن نہیں بھولیں گے۔ اسلام آباد اور پنڈی میں جب 25 مئی کو درندگی سے ایکسپائر شیلنگ عورتوں اور بچوں پر، بزرگوں پر کی گئی، ان افسران کو بھی اب جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ آئین قانون اختیارات سے تجاوز کر کے کسی بھی شخص کے فنڈامنٹل رائٹ کو، بنیادی حقوق سلب کرنا ایک جرم ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں 22 تاریخ کو حکومت بنائیں گے اور اس کے بعد 3 موقع دیں گے حکومت کو کہ وہ جلد صاف شفاف الیکشن کرائے، موجودہ الیکشن نہیں تو لانگ مارچ کے ذریعے
وہ حکومت پر آئینی طریقے سے دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو اچھی بات ہے، سرکاری اہم ادارہ اسٹیبلشمنٹ جسے کہہ رہا ہے، انہوں نے فیصلہ اب تک کیا ہے، کل کیا کرتے ہیں کہ خود کو وہ نیوٹرل رکھے۔ اگر بہت بڑا لانگ مارچ عوامی دباؤ آتا ہے تو پھر موجودہ حکومت کے پاس چھپنے کی بجائے الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اگر عوامی دباؤ اور عوامی حمایت سے عمران خان پنجاب کی 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں نہ لے جا کے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے تو اس حکومت کو گھٹنا ٹیک کے جو صرف 2 سیٹوں سے کھڑی ہے، صرف 2 MNA کے سیٹوں سے کھڑی ہے، اس حکومت کو گرانا زیادہ مشکل نہیں عوامی دباؤ سے۔ لیکن یہ جب کچھ بھی ہو آئینی طریقے سے ہو، کیا 2023 میں دوبارہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے پی ٹی آئی نے جدوجہد شروع کر دی ہے۔ کیا اسی لیے ان حالات میں عبرتناک شکست کے بعد کہا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار مسلم لیگ نون مریم نواز کو ٹھہرا رہی ہے کہ مریم نواز نے گلگت بلتستانیہ میں تحریک چلائی، وہاں الیکشن ہار گئی مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر میں چلائی، وہاں ہار گئی، اور تو اور پنجاب کیا لاہور میں 4 میں سے 3 حلقوں میں ہار گئی، جبکہ نواز شریف نے اس خوف سے پاکستان آنے کا ارادہ اور اسحاق ڈار نے بالکل ملتوی کر دیا کہ عمران خان حکومت دوبارہ آ گیا تو نواز شریف اور اسحاق ڈار کو باہر بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس موقع پر وہ نیوٹرل کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ ناظرین، اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، صاف شفاف الیکشن، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی خاصی حد تک اکثریت سے حکومت لے جائے گی اور وہ اس مسودہ نظام کو زمین بوز کرنے کی کوشش کرے گی۔ تاہم پہلے رانا ثناء اللہ نون لیگ پوری قیادت کرتی تھی، پنجاب کی 20 سے 20 سیٹیں جیتے گے۔ اب کسیانی بلی کھمبا نوچے، کبھی کہتے ہیں 11 ذات تھی کبھی 2 ہے۔ شکست تسلیم کرنا بھی بہادری ہے، شکست تسلیم کرنا بھی، اور نتائج کی ہے۔ لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو 10 MP انہیں بولیں گے اگر اغوا کیا جاتا ہے، انہیں روکا جاتا ہے تو اس سے اور انارگی اور بدمزگی ہوگی، اور عمران خان اور طاقت اور عوامی دباؤ کے ذریعے اس حکومت کو وفاق میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ نواز شریف اسحاق ڈار نے ملک میں آنے سے توبہ کر لی، اور اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں 2022 میں، کیا دوبارہ وزیر اعظم عمران خان بن سکتے ہیں؟ بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں، جبکہ طاقتور حلقوں نے بھی خود کو سیاست سے دور رکھنے کا اچھا فیصلہ کر کے اپنے ادارے اور عوام میں عزت میں اضافہ کیا۔ پاکستان زندہ باد۔